اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ برترین آرزو کورس میں ہماری جلد اول اس میں بحث چل رہی ہے اور فکر کرنے کے جو طریقے ہیں اس پہ بات ہوئی تھی ہماری۔ تفکر اس کے اپنے اصطلاحی معنی میں، ایک مرتبہ ہم عمومی معنی لیتے ہیں تفکر کا، اس میں انسان تھوڑا سا بیٹھ کر ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھا ہوا ہو تو کہتے ہیں یہ بندہ فکر میں گیا ہوا ہے، سوچ رہا ہے مثلا۔ لیکن منطق میں اور فلسفے میں تفکر وہی اصطلاحی معنی میں ہے کہ آپ ایک مجہول سے روبرو ہوئے، آپ کو نہیں پتا کہ اس کا یہ کیا ہے، اور آپ اس کو حل کرنے کے لیے اپنی معلومات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ معلومات میں سے جو مناسب معلوم ہے اس کا سہارا لے کر اس مجہول کو معلوم میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس پورے پروسیس کو تفکر کہا جاتا ہے۔ اس تفکر کے اندر ایک قیاسی تفکر پایا جاتا ہے۔ عرض کیا تھا اس کو کہ یہ علم منطق نے سوچنے کے جو سوچ کے اندر غلطی سے بچنے کے جو قواعد ذکر کیے ہیں، جو سٹرکچر بیان کیا ہے، ان میں سے ایک قیاسی تفکر ہے کہ جس میں ہم دو مقدموں کو ملا کر ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، جس کو صغرا و کبرا کہتے ہیں۔ ملا کر آپ نتیجے تک پہنچتے ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں اس کو، تقریباً ہر بچہ اس کو جانتا ہے کہ آپ تفکر قیاسی کیا ہے۔ تو کہتے ہیں الف بے ہے اور بے جیم ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ الف جیم ہے۔ کسی بھی ریاضی پڑھنے والے بچے کے ساتھ جس نے یہ والی بحث ریاضی کے اندر حل کی ہے تو وہ اس کو جانتا ہے۔ الف بے کو چھوڑ کے آپ اے بی سی کر لیں تو استفادہ ہوتا ہے علامات کے ساتھ۔ اس سے انسان جو ہے وہ تفکر کرتا ہے اور ایک نتیجے کو قطعی اور یقینی صورت میں حاصل کر لیتا ہے۔ دوسرا جو طریقہ بیان کیا تھا وہ بہت ہی زیادہ معاشرے میں استعمال ہونے والا ہے، وہ ہے حساب احتمالات، تھیوری آف پروبیبلٹی۔ یعنی آپ احتمالات کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، یا اس کو عامی زبان میں استعمال کریں تو کیا آپ مختلف ڈاٹ کو جمع کر کے ایک پکچر کو واضح کرتے ہیں۔ کل ہماری بات یہاں تک رکی تھی، اس کی اہمیت کیا ہے میں نے کل بیان کر دیا تھا، جو اس کے پس منظر میں چیزیں موجود ہیں۔ آج اسی نظریے کو کھولنا ہے، اس کو ہم مختلف مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ ضروری کیوں ہے یہ میں اس کو ذکر کرنے کے بعد پھر ذکر کروں گا کہ جو اس وقت خدا کے انکار کے لیے سائنس کا سہارا لے کر خدا کا انکار کیا جا رہا ہے، یہ والا جو طریقہ کار ہے یہ کس طریقے سے ان کے مغالطات کا جواب دے گا اور ہمارا استدلال مضبوط ہو جائے گا خدا کے اس بات کے اندر، کہ جب سمجھ میں آ جائے گی پھر اس کو تطبیق کریں گے جا کر۔ اگرچہ ہم نے خدا شناسی میں اسی کو تطبیق کرنا ہے، یعنی یہ جتنے قاعدے پڑھ رہے ہیں تطبیق ہم نے مختلف جگہوں پہ کرنی ہے، کہیں خدا شناسی میں کرنی ہے، کہیں ہم نے انسان شناسی میں کرنی ہے، کہیں ہم نے جا کے نبوت میں کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں پھر بھی اشارہ کرتا جا رہا ہوں۔ اس میں ایک مثال لیتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ کی ریاضی جو ہے وہ بہتر ہوگی، چونکہ ریاضیاتی اعتبار سے چونکہ آپ نے احتمالات کو ضرب تقسیم کرنا ہے تو اس میں ریاضی نسبتاً بہتر ہو تو تیزی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آپ ایک باکس کے اندر پرچیاں ڈالیں 1 سے لے کے 10 تک، اور اس کو ہلا دیں مکمل طور پہ، اور آپ کہیں پہلی پرچی اٹھائیں۔ اب پہلی پرچی اٹھائیں اور آپ کو کتنا احتمال ہے کہ اس پہلی پرچی کے اندر 1 لکھا ہوگا؟ ظاہری بات 1/10 ہوگا، چونکہ 10 پرچیاں ہیں نا۔ 10 پرچیوں میں آپ نے رینڈم طور پر ایک پرچی اٹھانی ہے۔ اب ممکن ہے اس پہ 2 لکھا ہو، ممکن ہے 3 لکھا ہو، یعنی ہر ایک کا احتمال پایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ پرچی اٹھائیں، پہلی پرچی پر ہی 1 لکھا ہو، اس کا احتمال 1/10 ہے۔
यानी 10 पर्चियों में एक एहतिमाल है। इसको एक साइड पे लिख लें, 1/10। अब पीछे कितनी रह गई हैं? 9। अब आप पर्ची उठाएं। अब पर्ची आपने उठाई, इसके ऊपर 2 लिखा हो, इसका कितना एहतिमाल है? 9 बचे थे पीछे, 1/9। 9 पर्चियों में एक एहतिमाल यह है कि इस पर 2 लिखा हो, मुमकिन है 3 हो, मुमकिन है 4 हो, मुमकिन है 6 हो। तो अब 1/9, अब जरब 1/9 साइड पे लिख लें, तरफ से। अब पीछे बच गई हैं 8 पर्चियां। 8 पर्चियां जो बची हैं उनमें अब दोबारा आप रैंडम तौर पे एक पर्ची उठाएं। अब उस पर्ची पर 3 लिखा हो, इसका कितना एहतिमाल है? 1/8। चूंकि 8 पर्चियां रह गई थी, 8 में से एक एहतिमाल यह है कि जो पर्ची मैंने उठाई है इस पर 3 लिखा होगा। उसको जरब करें 1/8, यानी 1/10 जरब 1/9 जरब 1/8। ये सिलसिला आखिर तक चले, दोस्त। अब इसको जरब करें, कितना बनेगा? 36,28,800 एहतिमाल, दुरुस्त है। 36,28,800 एहतिमाल पाए जाते हैं इस 10 पर्चियों के तरतीब के साथ निकलने हैं। क्योंकि बात हमारी तरतीब से कि आप जब भी हाथ डालें 1, जब भी हाथ डालें 2, जब भी हाथ डालें 3, जब भी हाथ डालें 4, तरतीब के साथ आप 1 से लेकर 10 तक पर्चियां निकालें और वो पर्चियां तरतीब के साथ निकले। इसका एहतिमाल 36,28,800 एहतिमालों में एक एहतिमाल है, दुरुस्त है। हमारा ज़हन क्या करेगा? फौरन अगर तरतीब देखेगा तो कहेगा कि इधर कोई 2 नंबरी हुई है। कैसे हो सकता है? रैंडम तौर पर आप पर्ची उठाएं और तरतीब से निकल रही हो। फौरन इंसानी ज़हन कहेगा इसमें कोई दाल में काला है, ये हो ही नहीं सकता। रैंडम तौर पर तरतीब से पर्चियां नहीं आ सकती। और अगर रैंडम तौर पे आपने उठाया और तरतीब से पर्चियां निकली, एक तो यह कि इंसान कहेगा दाल में काला, या कहेगा कि इसके अंदर पीछे, इसके पीछे कोई हाथ है कि जिसने ये करवाया है इस तरीके से। खुद से नहीं हो सकता, कोई ना कोई इस चीज का सबब है कि ये तरतीब से निकली हैं। रैंडम तौर पे तरतीब से निकलना असलन हमारा, अब देखें ना, 36,28,800 एहतिमाल हैं। उनमें एक एहतिमाल यह है कि आप रैंडम तौर पर पर्चियां उठाएं और तरतीब से निकलें। तो ज़हन इसको सिफर समझता है। ज़हन कहता है मुमकिन नहीं है ये क्या है? हमने ये, इसको कहते हैं हिसाब एहतिमालात। इसी तरह मसला एक बंदा आपको खबर देता है, उसको आप, मैंने थैले में आपको या उस बॉक्स के अंदर पर्चियों की मिसाल दी है। आप इस तरीके से मिसाल ले सकते हैं किसी भी चीज की, कि एक बंदा आपको खबर देता है, दुरुस्त है। मिसाल के तौर पे रहबर की शहादत से पहले अगर कोई आपको खबर देता है कि रहबर शहीद हो गए हैं, आप उस पर इत्मीनान ना करते, क्योंकि उसमें क्या है? एहतिमाल मौजूद है झूठी है, एहतिमाल मौजूद है कि सच बोल रहा है। 50-50 है। मतलब आप इसको 10 बंदों के ऊपर ही रखें कि आपको यकीन कब आया? 10 बंदों के बाद। फर्ज कर लेते हैं पहले ने खबर दी तो यही हालत थी कि आप इन 10 बंदों में से एक बंदे ने जब आपको खबर दी तो ये सच बोल रहा है, इसका एक एहतिमाल था, 10 में से एक एहतिमाल। फिर दूसरे ने खबर दी वही, तीसरे ने वही खबर दी, चौथे ने वही खबर दी, पांचवें ने यही खबर दी। तो आपका जहन यही कैलकुलेशन करता है कि 10 बंदे तक पहुंचते हुए अगर सारे सच बोल रहे हैं तो झूठ बोलना 36,28,800 में फकत एक एहतिमाल झूठ बोलना है, दुरुस्त है।
تو سارے اگر ایک سیم خبر دے رہے ہیں تو آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا کہ یہ خبر ایسے ہی ہے. اگرچہ مورد کے فرق کرنے سے فرق ہو جاتا ہے، 10 پہ یہ بات کہانی ختم نہیں ہوتی ہے، یعنی فارمولہ نہیں ہے 10، فقط مثال کے طور پر لیا ہے. ممکن ہے چونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو تعداد زیادہ ہو تو انسان یقین تک پہنچتا ہے، کم تعداد میں یقین تک نہیں پہنچتا. فقط سمجھانے کے لیے ایک اور مثال، یہ مثال بھی بڑی خوبصورت ہے اور بڑی بحث بھی ہو رہی ہے الہادی دنیا کے اندر. وہ یہ کہ آپ کا ایک 3 سالہ بچہ، لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے تھے آپ کال آپ کی آئی، آپ کال سننے کے لیے تھوڑا سائڈ پہ ہو گئے. بچہ آپ کا 3 سالہ لیپ ٹاپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. آپ کو کچھ ٹائم لگا کال سننے میں، واپس آئے تو لیپ ٹاپ جو ورڈ فائل کھلی ہوئی تھی اس کے اندر ایک آرٹیکل انتہائی خوبصورت، انتہائی علمی، انتہائی گہرائی پر مشتمل، انتہائی ادبی و لٹریچر کے اعتبار سے جو ہے وہ ادبی، وہ ٹائپ ہوا پڑا ہوا ہے. خوب، اب کس نے یہ ٹائپ کیا؟ اب مثلا ایک احتمال آپ کیا دیں گے؟ ایک احتمال آپ یہ دیں گے بچہ آیا، اس نے کی بورڈ پہ ہاتھ مارے، رینڈم طور پہ ہاتھ مارے اور یہ آرٹیکل ٹائپ ہو گیا. ذہن مانتا؟ ہاں، اگر ایک جملہ ہوتا ذہن مان جاتا ہے. سادہ چیزوں کے اندر انسان جو ہے وہ کہہ لیتا ہے ہاں بچہ آیا، اس نے ہاتھ مارے، کوئی اس طرح کے لگ گئے، اس کے ایک کلمہ ٹائپ ہو گیا، ایک جملہ بھی حتی جملے کے اندر بھی بحث ہو سکتی ہے، لیکن جملے کی حد تک بھی انسان کہہ سکتا ہے شاید یہ بچہ جو ہے وہ، میں اس کو کم سمجھ رہا تھا، ممکن ہے اس کو تھوڑا چیزوں کا پتا تھا، اس نے رینڈملی جو ہے وہ یہ کام کر دیا. تو لیکن ایک پورا آرٹیکل جس کا آغاز بھی مشخص، جس کا انجام بھی مشخص، جس کے نتائج بھی مشخص، جس کے خلاصے بھی منظم، ہر چیز بالکل بہترین طور پر جو ہو. عقل انسان کہتی ہے کہ یہ اصلاً ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آرٹیکل جو لکھا گیا ہے وہ بہت پیچیدہ ہے. توجہ کی جگہ ذہن میں، یہ ہمارے جوانوں کو بہت ہی زیادہ اس طریقے سے گمراہ کر دیا گیا. وہ کہتے ہیں کائنات کو دیکھ کے کہتے ہیں رینڈملی ہے، بائی چانس ہے. آپ کمپیوٹر پر ایک آرٹیکل رینڈم طور پر کی بورڈ کے اوپر ہاتھ لگیں تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ رینڈم اور چانس کا نتیجہ ہے. اور اتنی پیچیدہ کائنات جو ہے وہ اتنی نظم کے ساتھ، اتنی ایک دوسرے کے ارتباط کے اندر اس کائنات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور بڑے آسانی کے ساتھ ایک جوان کا ذہن اس بات کو مان جاتا ہے کہ بائی چانس. آپ دیکھیں کتنا ذہن کے ساتھ کام کیا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی پیچیدہ چیز کو انسانی ذہن بائی چانس قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ایک پوری کتاب تکوین کی جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے، اور جس کے اندر گہرائی اس کمپیوٹر پر ایک آرٹیکل لکھنے کے لاکھوں گنا جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کو بائی چانس قبول کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ جو حساب احتمال ذکر کیا جا رہا ہے، یہ انسان کا، بچے کا، آپ کا ذہن تیار کرے گا. یعنی آپ جا کر ڈائریکٹ بحث کریں گے خدا ہے نہیں ہے دلیل فلانا ایسے بات شروع کریں گے، ممکن ہے وہ نہ، ان کے ذہن میں چونکہ وہ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں. نیچرل سائنس کے اندر جو معمولاً میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ کس طریقے سے لاشعوری طور پر ان کے ذہن میں ایسے قواعد ڈالے جاتے ہیں جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے کہ یہ جو نتیجے لیتے ہیں الہادی، وہ آسانی سے ان کا ذہن قبول کرنے لگ جاتا ہے. ایک فریم ورک ایسا بنا دیتے ہیں، ایک ایسی اینک لگ جاتی ہے کہ پھر ان کو اتنی پیچیدہ کائنات بائی چانس نظر آ رہی ہوتی. تو یہ ایک حساب احتمال کے بارے میں ایک اور مثال جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے کتاب والے نے دی ہے.
اب یہاں پہ کیا ہے یقین. اچھا اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی جو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ مورد بے مورد یقین کرنے میں فرق آئے گا. بس ایک جملہ رینڈم طور پہ بچے نے ٹائپ کر دیا, آپ یقین تک پہنچ گئے, آپ کو یقین ہے کہ یہ بائی چانس ہے یا بائی چانس نہیں ہے, ممکن ہے آپ جلدی یقین تک پہنچ جائیں, لیکن ایک یہ دیر سے نہ کہ یقین تک پہنچے. لیکن بعض اوقات ایک مورد ایسا ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. جیسے یہی ہے آرٹیکل کا ٹائپ ہو جانا 3 سالہ بچے کے رینڈم ٹائپ کرنے سے انسان انتظار نہیں کرتا کہ میں ذرا سوچوں کہ آیا پاسبل ہے کہ یہ بائی چانس ٹائپ ہوا ہو یا نہیں. وہ فوراً کہتا ہے کہ پاسبل ہی نہیں, ممکنات میں سے نہیں ہے. یہ مورد بے مورد ہے. ایک اور مثال جو انہوں نے دی ہے یہاں پر وہ واضح اور آسان مثال ہے. یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں. تیسری مثال جو ہے انہوں نے ایک میڈیکل سے جو ہے وہ دی ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے ایک بیماری ایک مریض ہوا, اس کے لیے دوا تجویز کی گئی اور صحت مند ہو گیا. اب آیا اس کا صحت مند ہونا اس گولی کی وجہ سے ہے؟ آپ کہیں گے ہاں گولی میں نے دی تھی تو گولی کھائی ہے صحیح ہو گیا, دانت کا درد اس کا ٹھیک ہو گیا. تو اب ایک بندہ آ کر آپ کو کہہ دے گا کہ ممکن ہے اس نے گولی سے پہلے کوئی چیز کھائی ہو, اس نے تاثیر دکھائی ہو. ممکن ہے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں سے آ کے گرم ماحول میں آیا ہے, اس ماحول نے اثر دکھایا ہو. تو آپ تھوڑا سا نا شک میں پڑ جائیں گے, آپ کہیں گے شاید گولی کا جو ہے وہ اثر نہیں ہے. لیکن پھر دوبارہ دانت میں درد ہوا, گولی دی, اس کو پھر تاثیر ہو جاتی. اب ماحول بھی بدل گیا ہے, پہلے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھا ہوا تھا, اب گرم ماحول میں بیٹھا ہوا تھا. مثلا اس طرح کر کے مختلف کریں, آہستہ آہستہ انسان کو پھر یہ نتیجہ یقینی ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ اس بیماری کا علاج اسی گولی کے اندر ہے. لہذا وہ ایک قانون اور فارمولے کے طور پر جو ہے وہ استفادہ کرتا ہے اور اس کو پھر ایک میڈیکل کے لیے قانون کے طور پر جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے. خوب یہ حساب احتمال تھا. اور پھر آپ کو یہ بھی میں نے بیان کر دیا کہ احتمال کے حساب احتمال کی جو قدر اور منزلت ہے وہ مورد فرق کرے گی. مثلا کتاب کا ٹائپ کرنا جو ہے اس میں آپ فوراً یقین سے کہیں گے بائی چانس نہیں ہے, فوراً یقین تک پہنچ جائیں گے کہ یہ چانس ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بعض موارد میں ممکن ہے یہ گولیوں والا مسئلہ, آپ گولی والے مسئلے میں فوراً تھوڑا آپ یقین تک پہنچے تھے, درست ہے. آپ نے کئی تجربے کیے, اس کے بعد یقین کیا آپ نے کہ گولی جو ہے وہ مؤثر ہے درد کے ٹھیک ہونے میں. لیکن کمپیوٹر والے مسئلے میں آپ نے ایک تجربہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی ذہن قبول ہی نہیں کر رہا تھا آپ کا کہ رینڈم بچہ جو ہے وہ کی بورڈ دبائے اور کتاب ٹائپ ہو جائے, آرٹیکل ٹائپ ہو جائے. تو لہٰذا مورد بے مورد فرق کرتا ہے, اور اس کو ایک فارمولے کے طور پہ اس طرح نہیں بیان کر سکتے کہ ہر جگہ پر آپ کو ایک ہی طرح کا یقین اور ایک جھٹکے میں یقین یا چند احتمالوں کے بعد جمع کرنے کے بعد آپ کو یقین حاصل ہوگا, وہ فرق کرے گا. اس کے بعد جو بحث آتی ہے وہ بھی بہت خوبصورت بحث ہے. یقین کریں کہ یہ ایک بحث تو ہم نے حل کی, بہت سارے شبہات اس سے حل ہو جائیں گے بچوں کے, جو کہ ہم خدا شناسی میں تجربہ اس کو کریں گے. اگلی بحث تجربہ کسے کہتے ہیں, اور یہ بحث جو ہے وہ زیادہ قابل فہم بھی ہے ہمارے جوانوں کے لیے, چونکہ سائنس پڑھتے ہیں, اکثر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. تجربہ ان کو سنائی بحث ہوتی ہے. تجربہ ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنے ظاہری حواس کے ذریعے بعض اوقات ایک خاص چیز سے آگاہی اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں, اور بعض اوقات ایک عمومی قانون سے آشنا ہوتے ہیں, یعنی اس کے آہستہ آہستہ اس قانون تک پہنچتے ہیں. ایک عمومی قانون دریافت کرنے کے لیے ہمیں حواس خمسہ کے ذریعے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے. تجربہ پھر کیا ہوا؟ ایک چیز, یہ توجہ کیجیے گا اس کی, میں پھر اس کو رب دوں گا کہ یہ بعض چیزیں جس کو سائنس بنا کر پیش کیا جا رہا ہے وہ سائنس کی جو پیرامیٹر انہوں نے خود بیان کیے ہیں یہ فٹ نہیں بیٹھتے ان کے اوپر, اور اسی کے ذریعے وہ الہات پھیلا رہے ہیں. تجربہ کیا ہے؟ ایک چیز سے متعلق مشاہدہ. تجربے میں مشاہدہ پایا جاتا ہے.
یہ مشاہدہ متعدد اور کافی ساری آزمائشیں انجام دینا، یعنی تعدد بھی پایا جاتا ہے کہ آپ جو ایکسپیریمنٹ کریں گے وہ اس کے اندر کثرت پائی جانی چاہیے. جس طرح آپ نے گولی کے اندر کثرت سے تجربہ کیا متعدد لوگوں کے اوپر یہ آزمائش کا، تاکہ ان آزمائش کے نتائج سے ایک عمومی قانون اخذ کیا جا سکے. پس تجربے کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک مشاہدہ اور دوسرا کئی بار ایکسپیریمنٹ. اگر یہ دو رکن نہ پائے جاتے ہوں اس کے اندر، وہ تجربہ نہیں ہے. اور جب وہ تجربہ نہیں ہے تو وہ سائنس بھی نہیں کہلائے گی، سائنسی عمل نہیں کہلائے گا. تو سائنسی عمل میں تجربہ پایا جاتا ہے، مشاہدہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر مشاہدے کی بنیاد پر اس میں ایکسپیریمنٹ پایا جاتا ہے. اب اس تجربے کو سمجھانے کے لیے انہوں نے فقط چند مثالیں دی ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے اگر ایک چیز گرتی ہے وہ نیچے زمین پر گرتی ہے. گلاس آپ نے چھوڑا وہ زمین پر گر گیا جا کے. موبائل آپ نے پکڑا اس کو چھوڑا تو وہ زمین پہ گر گیا جا کے. متعدد بار جب آپ نے اس کو آزمائش کیا اپنی عمر کے اندر، اب ایک قانون بن گیا آپ کے ذہن میں کہ جو بھی چیز وزن رکھنے والی ہے، تھوڑا سا بھی اگر اس کا ہو تو وہ کیا ہے، زمین کی طرف گرتی ہے. اب چاہے آپ نے ایکسپیریمنٹ نہیں بھی کیا، مثلا اس گملے پہ آپ نے ایکسپیریمنٹ نہیں کیا، لیکن آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو یہاں پر چھوڑیں گے وہ زمین پہ گرے گا. اور آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ نے تھوڑا ایکسپیریمنٹ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ایکسپیریمنٹ کیا ہے متعدد بار کیا ہے، اور اس سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس زمین پر جو بھی چیز آپ چھوڑیں گے وہ نیچے جو ہے وہ گرے گی. اسی طرح سر درد کے اندر جو ہے وہ تجربہ کرتے ہیں اور ایک گولی سے اس میں آرام بخش یعنی آرام حاصل ہو جاتا ہے اس سے. اور آپ کو جلتی اگر کہیں سے بو آ رہی ہو تو آپ کہتے ہیں غذا جل رہی ہے. یہ جو آپ کے ذہن میں تلازم بنا ہے بو آنے کا اور غذا جلنے کا، کیسے بنا؟ آپ نے کئی مرتبہ پہلے تجربہ کیا ہے کہ غذا جلی، روٹی کھانا آپ کا جلا، سالن آپ کا جلا، تو اس قسم کی بو اٹھی. چند بار یہ ہوا. اب آپ کسی گھر سے گزر بھی رہے ہو، آپ کا اپنا گھر نہ ہو، اس قسم کی بو جب آپ سونگیں گے آپ کہیں گے یہ ان کی غذا جل رہی ہے. یہ تجربے کا نتیجہ ہے کہ اس کے اندر مشاہدہ اور متعدد بار جو ہے وہ یہ چیز پائی جاتی ہے، ایکسپیریمنٹ جو ہے پایا جاتا ہے. تجربے کی قدر و قیمت کتنی ہے، یہ معیار بہت زیادہ اہم ہے. ایک، تجربے سے متعلق اعداد و شمار کی تعداد. اگر آپ گولی ایک کشف کرتا ہے یعنی بناتا ہے ایک ڈاکٹر ایک بیماری کے علاج کے لیے، ایک بندے کو گولی دینے کے بعد اگر آرام حاصل ہو جائے تو وہ خوش ہونا شروع ہو جائے، میرا تجربہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، اب ہر انسان کو دیں. آپ وہ جو ماہرین ہوں گے وہ کہیں گے ٹھہریں، اس تجربے کی کوئی اہمیت نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے، ایک تائید مل گئی ہے، اس گولی سے ایک انسان کو جو بیماری لاحق تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے اس کی، لیکن ابھی کافی نہیں ہے، ابھی کئی تجربے اس کے اوپر کرنے ہیں. یعنی تعدد اس کے اندر اخذ ہے. دوسری چیز جامعیت اور تنوع. یعنی ایک پاکستان کے اندر ایک ڈاکٹر ایک گولی کو بناتا ہے ایک بیماری کے علاج کے لیے، مثلا کینسر کے لیے، وہ دی جاتی ہے پاکستانی لوگوں کو اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آیا تعدد تو آ گیا، آیا اس تجربے کو اعتبار دیا جا سکتا ہے؟ اب بھی نہیں دیتے. وہ کہیں گے نہیں، آپ کے تجربے کو ہم پوری بشریت پہ اس قانون بنا کر لاگو نہیں کر سکتے. کیوں؟ پاکستان کا ماحول اپنا ہے، پاکستان کے شرائط اپنے ہیں فضائی اعتبار سے، اور یہ ماحولیاتی جو تاثیر ہے وہ انسان کے بدن پر ہوتی بھی ہے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں. ممکن ہے کہ تم نے جو گولی یا دوائی بنائی ہے، میڈیسن بنائی ہے اس بیماری کے لیے، وہ پاکستان کی فضا کے لیے سازگار ہو. تو میں تو یورپ میں رہ رہا ہوں، ممکن ہے یہاں پر یہ سازگار نہ ہو.
تو لہٰذا اب تجربہ بے اعتبار ہو جاتا ہے اس اعتبار سے. اب کیا کرنا پڑے گا؟ تنوع. آپ کو فضا بدلنی پڑے گی، آپ کو جگہ جغرافیہ بدلنا پڑے گا، مزاج لوگوں کے بدلنے پڑیں گے، درست ہے، ماحول بدلنا پڑے گا، وہاں پر آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کریں گے. متعدد بار یہ والا تنوع والا بھی اور تعدد والا بھی، کئی بار بھی والا بھی، ملٹیپل جو آپ کریں گے وہ بھی، اور اس کے اندر مختلف ماحول بدل کر، مزاج بدل کر، جغرافیہ بدل کر یہ آپ کام کریں گے، تب جا کر اس تجربے کی قدر و قیمت بنے گی. تب اس تجربے پر اعتماد کر کے ایک قانون بنایا جائے گا. اگر یہ والا کام اس کے اندر نہ پایا جائے تو پھر اس تجربے کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اگر ہم اس قانون کو مد نظر رکھیں تو اب ہمارے ماہرین جو ہیں وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ بات کریں گے ہم جب ہم خدا شناسی میں پہنچیں گے تفصیل سے اس کے اوپر بات ہوگی، لیکن چونکہ ہم اس قاعدے کو یہاں پر بیان کیا ہے تو یہاں پر ایک تذکرہ کرنا کافی ہے کہ ایوولوشن کو جو ثابت کیا جاتا ہے سائنس کے اندر، اور ایوولوشن کو کہا جاتا ہے کہ یہ سائنس کے پروسیس سے ہم نے ثابت کی ہے، سائنسی معیاری تحقیق کی ہے اس کے اوپر. تو سائنس کا تعلق تو ہے ایکسپیریمنٹ کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، اور یہ بات آپ لوگوں کی ہی تسلیم شدہ ہے کہ تجربے میں یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو اس تجربے کی ویلیو نہیں ہوگی. ایوولوشن میں تو پہلا ہی عنصر نہیں ہے. کیوں؟ جن پر آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں وہ رہے ہی نہیں کہ آپ ان کو بار بار جو ہے وہ تکرار کریں. مثلا یہ بشریت، یہ انسان موجود ہیں، آپ پہ تجربہ کر لیا، آپ پہ کر لیا، آپ پہ کر لیا، سارا کر لیا تو ایک نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن جو انسان کے پہلی نسلیں ہیں وہ تو ختم ہو چکی ہیں، ان کے اوپر کیسے آپ نے تجربہ جو ہے وہ کر لیا؟ چلیں آپ کو ایک فوسل ریکارڈ مل گیا، ایک فوسل ہے نا وہ تو، اور پھر اس کے بارے میں جو کاربن ڈیٹنگ کی جاتی ہے، کاربن ڈیٹنگ کے اندر بھی قطعی طور پر نہیں کہا جاتا کہ یہ فوسل حتماً اتنے سال پرانا ہے. کاربن ڈیٹنگ کی بھی اپنی ایک محدودیت پائی جاتی ہے، مثلا 40,000 سال یا ایک خاص تعداد ہے، اتنے سال پرانا نہ ہو. مثلا اگر اس سے زیادہ پرانا ہو جائے تو اس کی کاربن ڈیٹنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ضرورت ہوتی ہے جن چیزوں کی وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. تو کاربن ڈیٹنگ کے اندر بھی احتمالی رزلٹ دیا جاتا ہے کہ گمان ہے کہ یہ اتنے سال پرانا ہے. لیکن ہمارے جو ملحد سائنٹسٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کو قرآن، جیسے ہمارے اسلام کے اندر کہا جاتا ہے، قرآن بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اس کے اندر اب خدشہ نہیں کیا جا سکتا، یہ قطعی ثابت ہو چکے ہیں. لہذا چونکہ ایوولوشن ثابت ہو گیا، پس خلقت کا نظریہ جو قرآن نے پیش کیا ہے وہ غلط ہے. میں وہاں پر بیان کروں گا کہ اصلاً آپ لوگوں نے ایک تو خلقت کا معنی غلط سمجھا ہے، اسی وجہ سے ایوولوشن کے مقابلے میں لے کر آئے ہیں اس کو، اور دوسری بات خود ایوولوشن کے بارے میں آپ جو ہیں وہ 2 نمبری سے استفادہ کر رہے ہیں، سائنسی معیار سے ہٹ کر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. اور یہ والی باتیں سائنسی طور پر ماہرین نے بیان کی ہیں، نہ کہ مذہبی لوگوں نے یہ کام کیا ہے. جو سائنس کے ماہرین ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی ہیں اور اس کو بیان کیا ہے. خوب، اس کے بعد جو ہے وہ ایک بحث انہوں نے یہاں بیان کی ہے، اس کو اگلے درس میں میرے خیال میں بیان کرتے ہیں. ایک بہت ہی اہم بحث ہے، وہ ایک اور مغالطہ ہے کہ جو چیز محسوس ہے وہی موجود ہے، جو چیز محسوس نہیں وہ موجود بھی نہیں ہے. چونکہ اس کے ساتھ مربوط ہے، تھوڑا تفصیل طلب ہوگا یہ مطلب، اس کو بعد والے درس میں دیکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.